السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بولا انہوں نے کہ تو میں سمجھا کہ میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ نقیب ہیں، تو وہ اچھے انداز میں ابھی نقابت کر رہے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے، لیکن میں پھر اپنی بریلی شریف واپس گیا جہاں کی گھٹی کی ہے میں نے۔ یہ سارے مولانا کرم کے بریلی ہیں اور الحمدللہ ساری عوام بھی کرم کی بریلی ہے۔ میں جنم کا بھی بریلی ہوں، کرم کا بھی بریلی ہوں۔ میں واپس گیا اور نقیب کی طرف دیکھا، نظریں نیچے کری، اتنا لمبا میرا پرچار کیا ہے، میں کس سے مدد مانگوں؟ تو مفتی اعظم بولے مت گھبرا، مت گھبرا۔ اور جس میری مراد الحاج شیخ سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی جو شیخ طریقت کے جانشین ہیں، ابھی اعلیٰ ہے۔ اب کیوں نہ ہو، کہہ دوں گا اپنے ہی مرکز پر، توجہ کروں گا تم نے نوٹ کرا دارالعلوم دیوان شاہ میرے جملے نوٹ کر لیں اور موقع لگا تو تاریخ بھی لے لیں۔ کون سے اعلیٰ حضرات، بس یہی گفتگو ختم کروں گا۔ کون سے اعلیٰ حضرات؟ میں نے پہلا جملہ استعمال کیا افریقہ حضرت حسین میاں کی توجہ چاہتا ہے سے بالا حضرت پر، اور یہی گفتگو ختم کروں گا۔ کیوں؟ ہاتھ بھی چوم رہے شیخ طریقت کے، پیچھے وغیرہ اشرفی ہیں، اگر تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ کوئی چندہ کر رہے ہیں، کوئی دھندا کر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہوا کہ تم نہ بریلوی ہو نہ کچوتری ہو، جیسے جھپلی ویسا یہ مت کرو۔ امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک میرا ہی رحمت میں ڈال، یہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ جیلانی میاں تو یہ کہہ رہے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی ہی پائیں گی۔ سرکار میں نہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت شیر سنے حضرت بانی پینے کا، انہیں گلے لگایا تھا، مجھے پیرے لگا لیا، میری نجات کا سامان ہو جائے۔ یہ کیا چلا کریں، سب کھڑے ہو جائے، ٹینشن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور شیخ طریقت، نعرہ تکبیر۔ کون اعلیٰ حضرت؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت اور بریلی شریف، اور کچھ پگلے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سکہ چلتا ہے، پگلے ہی میں کٹ رہی ہوں گی۔ اب اعلیٰ حضرت کی ٹرین چلتی ہے اور بریلی شریف سے ہی چلتی ہے، اور ادھر ادھر نہیں جاتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں لے لے اس کا بیٹے، جو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کی ٹرین میں بیٹھتا ہے وہ عطا رسول غریب نواز کی بارگاہ میں اندر سمجھ نام نہیں آتا، پہلی ملاقات ہے، لیکن کرن بتایا کہ سب شریعہ کی کچھ کرن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بیٹا نے میں نے آپ کے ہاتھ میں ڈالا، مثلا میں ہارا اور آپ کو ڈالا، دارالعلوم امدیہ دکھ رہا، میں پہلی بار آیا، مجھے معلوم نہیں کون کہاں سے آیا ہے، تو میں اور دلی کی راجدھانی میں جو بیٹھتا ہے
پورے ہندوستان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور شیخ طریقت نے ابھی غریب نواز کے آستانہ چشتیہ پر جو بنکر سے کوئی شخص ملنے گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کھٹ کھٹ, اور یہ جب کھٹکھٹ ہوتی نا اندر والا بہت ٹینشن میں ہوتا ہے. تو کیا ہوگا خیر, وہ پوچھا کون آیا ہے, خادم سے پوچھو. کہنے لگا میں بستی نظام الدین سے آیا ہوں. اے میرے نوجوان ساتھیوں, ان دراز بزرگوں, دارالعلوم دیوان شاہ کی دستار بندی کی اس روحانی منظر میں شریک ہونے والوں, بس یہ نصیحت کو ذرا سن لوں اور کچھ ہی لمحات میں جا رہا ہوں. خلیفہ احمد نظامی نے پوچھا خادم سے کون ہے دروازے پر؟ تو بتایا کہ کوئی شخص آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے بستی نظام الدین سے آیا ہوں. تو خلیفہ احمد نظامی فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کہ تیری ملاقات نہیں ہو سکتی, ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے. خادم نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس آنے والے دروازے پہ جو سوال آسائل آیا ہے اس کو ہمارے آقاؤں کا نام لینے کا طریقہ نہیں معلوم. وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بستی سے آیا تھا. وہ اگر محبوب الہی کا نام ادب کے ساتھ لیتا تو میں ملاقات کرتا, اور اس نے جب بستی نظام الدین کی ہے کہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ادب ہے, اس سے کچھ نہیں ملے گا, اس سے تو واپس چلے جاؤ. تو شیخ طریقت سے ملاقات کرنے والوں, یہ شہزادہ محدث اعظم ہے. جو یورپ میں اشرفی ہوئے انہیں سلام, سارے اشرفیوں کو سلام اس لیے کہ جس نے شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا وہ مخدوم سمنا کے تعلق سے 6 بزرگوں کے میں غریب نواز سے ہاتھ میں ہاتھ لگے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے علاء الحق مجدی, اور ان کے اب کسی کو خلافت کی گنجائش نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تاجدار مارہرا, تاجدار مارہرا. خاتم الاقادر خلیفہ ہے اشرفی میاں. تو بامت میاں فرماتے ہیں نظر پاتے ہی اللہ منہ سے نکلے, نظر پاتے ہی اللہ منہ سے نکلے, وہ چہرہ ہے چہرہ اشرفی میاں کا. دنیا سے آخری لمحات میں ہے, وصال کا وقت ہے, جا رہی ہے, اور اب تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. ہمارے حسینی میاں تو سب دیکھنے سے اب تو حضور افریقہ میں ہے, چاچا میں ہے, کہ وہ کیسے معلوم, انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا تھا بھائی بزرگوار کہاں تشریف رکھتے ہیں. لیکن اس زمانے میں انٹرنیٹ ہوتا ایک ہفتہ بہت کرا دیتے, کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے, لیکن ان وقت چلی نہیں. کیوں؟ وہ روحانیت کے امام موجود تھے, انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں تھی. وہ جھکا گردن اور کر درشن. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں مثال فرما رہے ہیں, اور میرے مرکز عقیدت, مرکز روحانیت, تاج السلطنت, غوث العالم, محبوب یزدانی, میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا وہ جانشین, جن کے صدقے میں, جن کے قدموں کی برکت سے ہم اشرفی ہیں, وہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اپنی خانقاہ مخدوم سمنا کے قریب بیٹھ کر نماز وضو نہیں ہو رہی ہے. یہ واقعہ دونوں نے لکھا ہے, بریلی شریف میں بھی اور چھوٹا شریف میں بھی. فرماتے ہیں وضو کرتے کرتے حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں غضب ہو گئے. اللہ سلامت رکھے ان کے اس خانوادے کو جس کے سطح میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں غضب ہو گیا. اب کس کی ضرورت, ارے وہ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہیں, ہماری اب ہمت نہیں ہے تقریر کے بعد 1 گھنٹہ بھی بھیونڈی رک جائے. آقا کے سامنے غلام کو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے.
خادم بڑی ترکیب سے کام کرا لیتا ہے. وضو کراتا ہے، اس نے کہا حضور ایک مریض ہے دم کر دیا جائے، دیکھا پھر دم کر دیا. اس سے کام کرے گا پھر آگے، اس لیے استادی کی بات ہے. تو ہم سبھی غوث اعظم ان کے جد کریم حضور ارشد کی میاں فرماتے ہیں اف غضب ہو گیا. خادم نے کچھ لمحات رکنے کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور ارشد کی میاں فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں قطب الارشاد کا جنازہ فرشتے اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے آسمان کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ فرما کر ارشاد فرمایا بریلی شریف کی تیاری کر لو، ابھی بریلی جانا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شیخ طریقت کا رشتہ بریلی سے اتنا مضبوط ہے کہ ارشد میاں نے آخری وقت میں بھی بریلی سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ارشد میاں سے جوڑ کے رکھا اور فرمایا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وہی کشتی سیاہ باد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، چند ساتھ الحمدللہ آج ہم آپ کے درمیان میں حضرات کے جو سلسلے ہیں قادری، چشتی، نقشبندی، اشرفی، رضوی، برکاتی، امجدی، شاذلی، رفائی، حلوی، ابوالولائی، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ پر سے کیا فائدہ؟ اتنے نام، اتنے اس سے بکرے، کیا ایک نام سے کام نہیں چلے گا؟ بھائی سے آپ یہاں سے لے کر جائیے. اسی سلسلے میں قادری کوئی اپنے کو لکھتا ہے، کوئی رضوی لکھتا ہے، کوئی اشرفی لکھتا ہے، کوئی امجدی لکھتا ہے، کوئی رفائی لکھتا ہے، کوئی ابوالعلائی لکھتا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا جنہیں اس پر اعتراض کہ ایک باپ کے 7-8 بیٹے، سب کے ایک نام ہوتے ہیں کہ الگ الگ؟ کیوں؟ میرے سوال کا جواب دیجیے. علامت پہچان، باپ ایک، نام کیوں؟ پہچان. سب کے روحانی باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے روحانی کہیں سے سب کو فیض ملتا ہے. اور جتنے یہ روحانی فرزند ہیں الگ الگ نام دے دیا تھا کہ ان کی الگ الگ پہچان ہے، ہیں سب باغ مصطفیٰ کے پھول، اور کچھ نہیں. اس میں آپس میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، اس پہچان کے لیے. اس لیے کہ اگر گلاب ہی باغ آپ کو ملیں تو اس کو کھیتی کہا جائے، گلاب کی کھیتی ہو رہی ہے، گیندے کے پھول کی کھیتی ہو رہی ہے، فلاں پھول کی کھیتی ہو، لیکن گلستان
اور گلچہ اسے کہا جاتا ہے جہاں مختلف پھول ہوں تو کہا جاتا ہے یہ گلستان مصطفیٰ. مقصد ایک پہچان اور ایک علامت کی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. سب جتنے ہیں سب مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچتے ہیں، چاہے صدیق اکبر کے تھرو پہنچیں، چاہے مولا علی کے تھرو پہنچیں، جس کے ذریعے سے بھی پہنچیں، مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچنا ہے تو وہی کے پیغام کو، اسی خانقاہ نبوت کے میسج کو پورے اس ارتھ پر، پورے کانٹیننٹل پر، شرق و غرب میں پھیلانے والی ذات کو یہ سلاسل روحانیہ کہتے ہیں. اور ان سے وابستہ لوگ جو ہیں وہی ہیں جن کو صوفیہ اور اولیاء کہا جاتا ہے. دوستو، جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اس کا بہت ہی آسان سا ترجمہ اور اس کی مفہوم یہ ہے کہ میں نے انسان کو کہ جو تخلیق کی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی ہو، جتنے ہیں آپ سن رہے ہیں، سب کو ان کے رب نے ان کی رچنا کی ہے، رچیتا نے، اس لیے کہ وہ ان کی پوجا کرے. رب نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم رب کی عبادت کریں. ہمارا کریشن اسی لیے ہوا ہے کہ ہم کریٹر کی عبادت کریں، ورشپ کریں. یہ ہے آبجیکٹ، یہ ہے ہماری زندگی کے تخلیق اور رچنا کا مقصد کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں. بھائی اسی کو سمجھ کر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے تو بات اس میں ہے جو ہمارے اور آپ کے کام میں آج کے جو موجودہ حالات معاملات ہیں اس میں دیکھیں آپ، اس میں جھانکیں آپ، ان حالات میں اپنے کو جائزہ لیں. پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو بھی، عالم اسلام کو بھی اس کنسپٹ کو، اس تصور کو، اس تھنکنگ کو آپ لے کر کے چلیں جو بات اس آیت پاک میں رب قدیر نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تمہاری تخلیق اس لیے کی ہے کہ تم میری عبادت کرو. بات اس میں ہے جو ہمارے اور آپ کے کام میں آج کے جو موجودہ حالات معاملات ہیں اس میں دیکھیں آپ، اس میں جھانکیں آپ، ان حالات میں اپنے کو جائزہ لیں. پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو بھی، عالم اسلام کو بھی اس کنسپٹ کو، اس تصور کو، اس تھنکنگ کو آپ لے کر کے چلیں جو بات اس آیت پاک میں رب قدیر نے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تمہاری تخلیق اس لیے کی ہے کہ تم میری عبادت کرو. صرف عبادت کے لیے پیدا کیا میں نے. کیا ہم اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں؟ شاید آپ اس وقت سکتے نہیں ہوں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں لاجک سسٹم سے، عقل کی حیثیت سے آپ سوچیں، اس سے لاجک سسٹم سے سوچیں آپ تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. آج تو کچھ بھی صورتحال ہے جن سے ہم آپ جوجھ رہے ہیں اور یہ کمپلین ہے، کسی کو امریکہ سے کمپلین ہے، کسی کو کسی سے کمپلین ہے کہ ان کا ظلم و تشدد ان سے ہو رہا ہے، ہمیں ٹیررسٹ بنایا جا رہا، ہمیں آتنکوادی کہا جا رہا ہے، ہم پر یہ تشدد ہو رہا، ہم پر یہ تعصب و تنگری ہو رہی ہے. قرآن عظیم کی یہ آیت بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، ہم نے آپ کو کس لیے پیدا کیا. یہ آیت کریم وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر جانے کی ساری انرجی اس آیت پاک میں موجود ہے. ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم ہماری بندگی کرو، اس لیے پیدا کیا تم غلام بن کر کے رہو، اس لیے ہم نے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، اس لیے ہم نے تمہاری تخلیق کی. اور اگر اس ڈیوٹی اور اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ارتھ پر، اس زمین پر، اس پورے منڈل آیو میں ہم وہ عزت و احترام، وہ رفت
جو ہمیں حاصل تھی حاصل نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا قرآن ذمہ دار ہے؟ رب ذمہ دار ہے؟ اسلام ذمہ دار ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمارے مخالف ذمہ دار ہیں؟ اسی کو لے کر آج جانا آپ کو میں آپ کو مثال میں سمجھاتا ہوں. جیسے ابھی یہ مائک ہے میرے سامنے، اس کا بنانے والے نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ بالکل ایک دم سامنے کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. آئیے آپ، اگر یہ اپنا فرض نہ نبھائے، اپنی ڈیوٹی، ابھی دیکھیں نا اپنا فرض نبھایا تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء، مشائخ، مفتیان کرام نے کیا اس کو عزت و اہمیت حاصل ہے کہ یہ کتنا قرب اس کو ملا ہوا ہے، کتنی عظمت و احترام اس سے حاصل ہے کہ علماء، مشائخ، تلاوت، نعت، حمد، ثنا، مرتبت سب کچھ اس کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے اور یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. تو کتنا فیض حاصل ہے، کتنی عظمت، کتنی حرمت اس مائک کو حاصل ہے. بہت اچھا گوشہ ہے. اور اگر یہ ڈیوٹی انجام دینا بند کر دے، خراب ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو آپ جہاں سے ہٹا دیں گے، گرا دیں گے، بھنگار والے کے پاس دے دیں گے. اب یہ چلانے لگے، کرے دیکھیے میرے پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ستایا جا رہا. ابھی مجھ کو مائک پر نعت، تلاوت، تمام کام ہوا اور یہ دیکھیے آپ میرے ساتھ کتنا وہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا، نیچے کر دیا گیا، پستی میں پہنچا دیا گیا، بھنگار میں دے دیا گیا، کباڑی والے کو دے دیا گیا. اب یہ اس کی شکایت مائک کی جائز ہے یا ناجائز؟ بتائیے آپ اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر دیکھیے. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے بڑی وجہ ہوئی ہے، اسی بندگی کی ڈیوٹی کو ہم انجام دینے میں محروم ہو چکے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے. اگر یہ جو مائک کی کمپلینٹ کو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم نے اپنا کام بند کر دیا اس لیے تمہارا مقام وہی ہے، تو وہ ہمیں بھی کمپلین کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی بات ڈیوٹی نہ مانیں اور یہ کمپلین کرتے رہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، تشدد ہو رہا، یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے. لیکن دوستو قربان جائیے صوفیاء کرام کو، تو فرماتے ہیں نہیں ابھی مایوس مت ہو، مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، ابھی موقع تم کو ملے گا، ابھی عزت و احترام کا موقع، عظمت و رفعت کا موقع تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ مائک ابھی اس کو پھینکنے کے بجائے پہلے ایک چانس اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، جس نے اس کو بنایا ہے اس کی طرف سے بھی ملے گا، اور وہ یہ ملے گا کہ اس کو الیکٹریشین کے سپورٹ کیا جائے. سبحان اللہ. الیکٹریشین کے دیکھ لو بھائی یہ مائک ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی تار ادھر ادھر فیوز ہو گیا ہو، تم ذرا اس کو ٹھیک کر دو، اس کو ٹھیک کر دو تاکہ پھر اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگے، پھر اپنا کام انجام دینے لگے، پھر وہی عزت و عظمت و حرمت جو اسے تھی پھر اسے حاصل ہو جائے. اسی لیے الیکٹریشین کے پاس جب جائے گا وہ الیکٹریشین اس کو دیکھے گا، کھول کر کے چیک کرے گا، اس کی باضابطہ طور پر ساری سیٹ اپ کر کے جب دیکھ بجا کر کے کمپلیٹ دیکھ لے گا تو کہے گا کہ نہیں اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے، اب یہ اپنی ڈیوٹی بھی انجام دے گا، فرائض انجام دے گا. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں یہ موقع جو مائک کو ملا ہے الیکٹریشین کی طرف سے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہی وہ نظام ہدایت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. بغداد میں ایک ورکشاپ کھول دیا ہے حضرت غوث الاعظم کا، اجمیر میں ورکشاپ کھول دیا ہے غریب نواز کا، کشوچے میں حضرت مخدوم سمدانی کا، بریلی میں اعلیٰ حضرت کا. یہ وہ الیکٹریشین ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، کہ وہ لوگ جو اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے پھر عظمت و عزت کی
دوستو، بلا اور مصیبت یہ ہمارا آپ کا حصہ ہے، یاد رکھ لینا اس بات کو۔ اوپنلی کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اور پھر دوبارہ کہا گیا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی، ہر بلا کے بعد انعام ہے، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر بیماری کے بعد شفا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس آیت پاک کو جس انداز میں دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو بلا میں مبتلا فرماتا ہے، اللہ مصیبت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ کسی کے ذریعے ہو، کسی کے تھرو ہو، کسی کے ذریعے سے ہو، بھائی کے تھرو ہو، شوہر کے تھرو ہو، ہسبینڈ کے تھرو ہو، وائف کے تھرو ہو، پارٹنر کے تھرو ہو، ساتھی دوست یار کے تھرو ہو، جب کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت اور بلا آئے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ خود فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تکلیف نہیں ہے، اس میں عسر نہیں ہے، یسر ہے۔ میں نے یہ بلا دی اسی لیے کہ یہ انعام ہے، اب اس کے بعد تو جب صبر کرے گا تو اس صبر میں تجھے میرا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ طریقت اور مائل سنت۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ تم دیکھ لو رات میں حسین فؤاد ہوں اور ناز ہے کہ اشرفی ہوں، آپ کا ہی امتی ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور پہ ناز ہو
صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کارسازہ زندہ نواز رب عظیم القدیر گناہگار مجرم الکار بندہ تیرے محبوب کا امتی مولا رحمت اللہ علیہ کے تحظیم جشن دستار فضیلت کے اجلاس میں یہ مخلوق خدا جو اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں اور اپنی آخری منزل دعا کے وقت شیخ طریقت کے سامنے ہے. مولا ہم میں سے جو بندہ تجھے پسند ہے اس کے تو پہلے ہماری دعاؤں کی استجابت کر. آمین. مولا یہ وہ محفل ہے اس کے لیے جو بندہ جہاں سے آیا ہے تو سب کے حالات سے واقف ہے. مولا ختم بخاری شریف کی برکت سے جو علماء تیار ہوئے دارالعلوم سے بانی دارالعلوم شیخ طریقت کی خواہشوں کوششوں کے ساتھ یہ علماء کا مولا قافلہ جس نے ہر صبح ہر شام دارالعلوم کی خدمتوں کے ساتھ ان طلبہ کو عالمیت میں قبول فرما. محبوب کے صدقے میں اس کا نعمت بدل عطا فرما دے. مولا یہ مت دیکھ ہم کیسے ہیں, یہ دیکھ رات کی تنہائی ہے اور ان کے محبوب کے ذکر و فکر میں گزارا ہے. مولا اس میں کیسے کیسے ذکر سنے ہیں. مولا تیرے دوستوں کا ذکر ہوا ہے اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا ہے. پوری سال کوششوں کاوشوں کے ساتھ مولا مولا ہمارے خان وادہ کچوچا گلے گلدار اشرفیت کے چشم چراغ حضرت سید حسین حسینی میں اشرفی جیلانی جن کو آج ہمارے کے درمیان میں سنا ہے اس شیخ طریقت کے جانشین بن کر ہمارے لیے مولا تاج اشرفی بن کر چمک جائیں. آمین. ترقی عطا فرما دے. آمین. علم میں عمل میں ان کی تقوی میں ان کی صوفیات کی برکتیں عطا فرما. اور مولا شیخ طریقت کے جملہ معاون مدرسین کی جانب سے فقیر دعا کرتا ہے مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا. آمین. جو قرضدار ہیں انہیں بار قرضوں سے آزاد کر دے. مولا جن کی بچیاں گھروں میں ہیں رشتے عطا فرما دے. جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما دے. مولا جنہوں نے سالہ سال سے شیخ طریقت کے دارالعلوم کے ساتھ تن سے من سے دھن سے حصہ لیا ہے مولا حضرت دیوان شاہ صاحب اور مخدوم سنہ کے فیض سے انہیں مالا مال فرما دے. مولا یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی آبرو ہیں شیخ طریقت ہے. اللہ ان کو صحت عطا فرما, ان کی روحانیت میں برکتیں عطا فرما. ان کے فیض سے پورے یورپ سے لے کر جہاں جہاں فیض اشرفی جاری ہے مولا ہمیں کل ہو گئی. ساری بستی اور شہر آنے والے مالا مال ہو جائیں گے. مولا ذوق بندگی شوق نماز کے ساتھ ہمیں اپنے اکابرین کی عزت کرنے کے توفیق. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. اور جو جتنے رشتے دار اور متعلقین ہیں جو ان لوگوں کی دلپوشی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی دلپوشی کریں. اور ایک اعلان سنیں 27 جولائی بروز منگل شب برات کے موقع پر سیاح یورپ و ایشیا حضرت اللہ 27 تاریخ کو نا یہ 27 کو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گو رتی
ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو۔ مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائیں نیک تجھ سے بنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آنیر بنا کا ساتھ ہو۔ ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق کے ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچے نیچے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پنا پڑے، پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو،
ساتھ ہو. مصطفیٰ کا ساتھ ہو. دولتیں بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہر کر دو نظرے کرم ایک بار، کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. کر دو نظرے کرم ایک بار، کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. تیری قائم رہے سرکار میرے مخدوم اشرف. تیری قائم رہے سرکار میرے مخدوم اشرف. کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. شان علی ہو جان نبی ہو، آپ سخی ہو ابن سخی ہو، ابن سخی ہو. شان علی ہو جان نبی ہو، آپ سخی ہو ابن سخی ہو، آپ سخی ہو ابن سخی ہو. آپ ولیوں کے، آپ ولیوں کے ہو دلدار، آپ ولیوں کے ہو دلدار میرے مخدوم اشرف. تیری قائم رہے سرکار میرے مخدوم اشرف. کر دو نظرے کرم ایک بار میرے مخدوم اشرف. حضرت نور العین کا صدقہ، حضرت نور العین کا صدقہ دے دو حسن و حسین کا صدقہ. حضرت نور العین کا صدقہ دے دو حسن و حسین کا صدقہ، حسین کا صدقہ. حضرت نور العین کا صدقہ، حضرت نور العین کا صدقہ دے دو حسن و حسین کا صدقہ، دے دو حسن و حسین کا
کا صدقہ ملک سمنا کے اے تاجدار، ملک سمنا کے اے تاجدار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار، میرے مخدوم اشرف کر دو نظرے کرم ایک بار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار، میرے مخدوم اشرف۔ آپ کے در پہ آئے سوالی، آپ کے در پہ آئے سوالی، آنکھ میں آنسو پیٹی ہے خالی، آنکھ میں آنسو پیٹی ہے خالی، آپ کے در پہ آپ کے در پہ آئے سوالی، آنکھ میں آنسو پیٹی ہے خالی، آنکھ میں آنسو پیٹی ہے خالی، لاج رکھ لو میرے سرکار، لاج رکھ لو میرے سرکار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار، میرے مخدوم اشرف ملک سمنا کے اے تاجدار، میرے مخدوم اشرف۔ مرجھائے سے گل اور گلشن، روٹھ گیا ہے موسم ساون، مرجھائے سے گل اور گلشن، روٹھ گیا ہے موسم ساون، موسم ساون، مرجھائے سے گل اور گلشن، مرجھائے سے گل اور گلشن، روٹھ گیا ہے موسم ساون، روٹھ گیا ہے موسم ساون، دو کھلا اس کو جانے بہار، دو کھلا اس کو جانے بہار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم تیری